آقائے نعمت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اور سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، اور تنکا بھی ہمارے بھی ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے بھی ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کر بڑے جوبن سے نکلے گی، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی، مسلمانوں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں، دل افسردہ کو سرکار اب خوشی دے دو، سکون نصیب ہو جس میں وہ زندگی دے دو، میرے نبی میرے بے نور سے چراغوں کو حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دو، یہ ماہ ربیع النور ہے، اس ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو رب قدیر نے اپنے اس آخری پیغمبر کو جلوہ گر فرمایا جن کے توسل سے میرے مولا نے پوری کائنات کو وجود بخشا، اگر مصطفیٰ اس دھرتی پر تشریف نہ لاتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ یہ آبشار و چمنزار، یہ لالا دار و فصل بہار، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، ستاروں کی انجمن اور شمس و قمر کی قندیلیں، پہاڑوں کی بلندیاں، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا، یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے کہ پوری کائنات کو میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے، رب قدیر نے پوری دنیا سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے
کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ نے اس نور محمدی کو لباس بشری میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور فرشتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ فرماتا ہے، اے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اے فرشتوں تم کیا بولنا چاہتے ہو؟ اے فرشتوں تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا، ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، زمین میں فساد پیدا کرے گا، زمین میں لڑائیاں پیدا کرے گا؟ اے پروردگار ایسے کو ہرگز ہرگز خلیفہ نہ بنا جس کی نیابت و خلافت زمین میں خون ریزی کا سبب بنے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم آگے بولو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تجھے تسبیحات و تحلیلات کی ضرورت ہے، اگر تجھے تقدیس کی ضرورت ہے، اگر تجھے عبادات و ریاضات کی ضرورت ہے تو ہم تیری عبادات و ریاضات کے لیے کافی ہیں۔ اے مولا تو ایسے کو ہرگز خلیفہ نہ بنا جو زمین پہ پہنچ کر خوریزیاں کرے، زمین میں پہنچ کر لڑائیوں کا سبب بنے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت جبریل کو حکم دیا ہے اے جبریل زمین پر جاؤ، زمین کے ہر گوشے سے مٹی کو اٹھاؤ، ہر کونے سے مٹی کو اٹھاؤ، ہر مزاج کی مٹی کو جبریل لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل چلنے لگے، زمین پر پہنچتے ہیں، ہر مزاج کی مٹی کو جبریل نے لیا ہے، کالی مٹی کو حضرت جبریل نے لیا ہے، پیلی مٹی کو حضرت جبریل نے لیا ہے، سفید مٹی کو حضرت جبریل نے لیا ہے، گندمی مٹی کو حضرت جبریل نے لیا ہے، سخت مٹی کو حضرت جبریل نے لیا ہے، نرم مٹی کو حضرت جبریل نے لیا ہے، ہر گوشے سے لیا ہے، ہر خطے سے لیا ہے، ہر کونے سے مٹی کو لیا ہے۔ حضرت جبریل چلنے لگے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے زمین نے حضرت جبریل کے دامن کرم کو پکڑا ہے۔ حضرت جبریل سے زمین بولتی ہے اے جبریل یہ مٹی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اے جبریل اس مٹی کا کیا کرو گے؟ اے جبریل اس مٹی کا کیا بنایا جائے گا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے زمین اس مٹی کو رب نے منگایا ہے، بارگاہ مولا میں اس مٹی کو پیش کیا جائے گا، پروردگار کی بارگاہ میں اس مٹی کو پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل سے زمین عرض کرتی ہے اے پروردگار کے فرشتے، اے جبریل پروردگار اس مٹی سے کیا کرے گا؟ اس مٹی سے کیا بنایا جائے گا؟ اس مٹی سے کیا پیدا کیا جائے گا؟ اس مٹی کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے زمین اس مٹی سے آدمی کو بنایا جائے گا، انسان کو بنایا جائے گا، آدمی پیدا کیا جائے گا، انسان کو پیدا کیا جائے گا، وہ آدمی اس زمین پر بھیجا جائے گا، انسان معصیات میں مبتلا ہوگا، گناہوں کے دلدل میں پھنسے گا، گناہوں کے دلدل میں پھنسے گا، کفر و دلالت کے کالے عمیق میں غوطہ زن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجے گا، رسولوں کو بھیجے گا، پیغمبروں کو بھیجے گا۔ نبی آئیں گے ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، رسول آئیں گے ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے جب اتنا عرض کیا ہے، اتنا فرمایا ہے، زمین عرض کرتی ہے جبریل آگے بولو۔ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے، جہنم کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو انسان حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے جنت بھی ہے، انسان کے لیے جہنم بھی ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا، حضرت جبریل امین نے اتنا ارشاد فرمایا۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اے زمین اگر کوئی انسان گناہ کرے گا اسے
اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر کوئی انسان گناہ کیا کرے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ فرما دے گا. حضرت جبریل نے اتنا کہا زمین رو دیتی ہے, زمین تڑپ جاتی ہے, زمین بھلک جاتی ہے, زمین نے گریہ و زاری کیا ہے, زمین نے آہو فغا کیا ہے. حضرت جبریل کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اے جبریل گناہ انسان کرے گا, معصیات میں انسان مبتلا ہوگا, گناہوں کے دلدل میں انسان پھنسے گا, کفر و دلالت کے کار عمیق میں انسان, کفر و دلالت کے کار عمیق میں انسان غوطہ ہوگا. اے جبریل جلنا مجھے پڑے گا. اے جبریل ایسا نہ کرو, مٹی کو چھوڑ دو. حضرت جبریل امین کو زمین کے رونے پر رحم آ جاتا ہے. حضرت جبریل زمین سے زمین کے رونے پر رحم آتا ہے. حضرت جبریل نے مٹی کو چھوڑا ہے, بارگاہ مولا میں حاضر ہو جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل مٹی لے کر آ گئے. حضرت جبریل نے عرض کیا تھا اے پروردگار جب میں مٹی کو لے کر چلا تھا زمین رو دی تھی, جب میں مٹی کو لے کر چلا تھا زمین بلکی تھی. اے میرے مولا مجھے زمین کا رونا برداشت نہ ہوا, زمین کا تڑپنا دیکھا نہ گیا, میں مٹی لے کر آ گیا, میں مٹی کو وہیں چھوڑ کر چلا آیا. حضرت جبریل امین نے جب اتنا عرض کیا اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا, وہ بھی چلے آتے ہیں. حضرت اسرافیل کو بھیجا, وہ بھی چلے آتے ہیں. اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا ہے, حضرت اسرائیل نے مٹی کو لیا ہے, لینے کے بعد چل دیے ہیں. زمین روتی رہی, اسرائیل چلتے رہے, زمین پلکتی رہی, اسرائیل چلتے رہے, زمین تڑپتی رہی, اسرائیل چلتے رہے, زمین آہو فغا کرتی رہی, اسرائیل چلتے رہے. رب کی بارگاہ میں مٹی کو پیش کر دیا ہے. رب نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے اسرائیل مٹی لے کر آ گئے. حضرت اسرائیل نے عرض کیا تھا مولا لے کر آ گیا. رب نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل جب مٹی لے کر آئے تھے تو کیا زمین روئی نہیں تھی, زمین تڑپی رہی تھی, زمین بلکی رہی تھی؟ تو اے لوگوں حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں مولا جب میں مٹی کو لے کر چلا تھا زمین روئی بھی تھی, زمین تڑپی تھی, لیکن مجھے زمین کے رونے پر رحم نہیں آیا, زمین کے بلکنے پر رحم نہیں آیا, زمین کے تڑپنے پر رحم نہیں آیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل اب میرا فیصلہ سن لو. ارے جا تم نے اس مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے تو اس مٹی کو مٹی میں ملانے کے لیے بھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سب بولے نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب, مٹی آ گئی. اللہ رب العزت بہت نے خوب, سبحان اللہ. مٹی پر 40 سال یا 40 دن تک بارش, ایک دن یا ایک سال خاموشی کی بارش, 39 دن یا 39 سال خم کی بارش اس مٹی پر ہوتی ہے. مٹی پر بارش پہلے خلیل آدم تیار کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی میرے مولا نے تیار فرمایا. جب تیار خلیل آدم ہو جاتا ہے اللہ کو حکم دیتا ہے قالب آدم میں داخل ہو جاتا ہے. قالب آدم میں داخل ہوئی لیکن اندھیرا کو گھبراہٹ قالب آدم سے باہر آ جاتی ہے. اور جب قالب آدم سے باہر آئی اللہ نے ارشاد فرمایا اے روح تو جسد آدم سے باہر کیوں آ گئی؟ تو روح عرض کرتی ہے مولا میں جیسے ہی قالب آدم میں داخل ہوئی تو مجھے قالب آدم میں اندھیرا نظر آیا, میں نے قالب آدم میں تاریکی کیوں پایا؟ اے پروردگار گھبراہٹ کا احساس ہوا, میں خوف و ہراس کی وجہ سے قالب آدم سے نکل آئی. اللہ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں ودیعت فرما دیا. بعض روایت کے اعتبار سے آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت
میں نور محمدی کو رکھ دیا جاتا ہے. اب جیسے ہی نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا, روح کو داخل ہونے کا حکم ہوتا ہے. روح اب داخل ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے. داخل ہو گئی, اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی. کچھ چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی. کوئی اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا تھا, کوئی اللہ کی تقدیس کو بیان کر رہا تھا, کوئی اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا تھا, کوئی اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی اپنے کانوں سے سنا, سننے کے بعد آدم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو فرشتے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے پروردگار, یہ تسبیحات و تحلیلات کی آوازیں کس کی ہیں؟ کون تیری تسبیح بیان کر رہا ہے؟ کون تیری پاکی بیان کر رہا ہے؟ اے میرے مولا, آوازیں کس کی ہیں؟ پاکی بیان کرنے والا نظر نہیں آتا ہے, تسبیحات و تحلیلات بیان کرنے والا نظر نہیں آتا ہے. اے میرے مولا, بتا تو دے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا, رب نے ارشاد فرمایا, آدم, جو تسبیحات و تحلیلات کی آوازیں نظر آ رہی ہیں, جو تسبیحات و تحلیلات کی آوازیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں, یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری نسل سے تمہارا بیٹا ہوگا, جس کو میں اپنا آخری نبی بناؤں گا, آخری پیغمبر بناؤں گا, آخری رسول بناؤں گا. اے آدم, اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہیں ہوتے. اے آدم, اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے پروردگار, فرشتے قطار در قطار کیوں کھڑے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا, اے آدم, ہم نے تمہاری پشت میں نور محمدی کو رکھ دیا ہے, اس نور محمدی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے پروردگار, میرے جسم کے ایسے حصے میں نور محمدی کو ودیت فرما دے جس نور محمدی کو دیکھ سکوں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا جو فرشتے پیچھے تھے اب وہ آگے آ جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے پروردگار, ابھی میں نور محمدی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں. اے پروردگار, نور محمدی کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. اے مولا, میرے جسم کے حصے میں ایسے ودیت فرما دے کہ میں اس نور محمدی کو دیکھ سکوں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں نور محمدی کو رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرط محبت میں اپنے انگوٹھوں کو چوما ہے اور اپنے بچوں کو بتا دیا, اے لوگوں, نام محمد کو سن کر انگوٹھے چومنا یہ تمہارے باپ حضرت آدم کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جنت میں دباغ جنت میں داخل فرما دیا اللہ نے حضرت آدم کو, اور جب جنت میں داخل ہو گئے حضرت آدم نے تنہائی کا احساس کیا. میں عرض کی, مولا, جنت تو بڑی اچھی ہے لیکن جنت کے مزے ابھی ادھورے ہیں. گھر میں ابھی بیوی نہ ہو تو شوہر کو اچھا نہیں لگتا ہے. جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اس لیے کہ بیوی ہر غم کا مداوا ہے. اگر گھر میں بیوی ہو اور وہ اور آدمی باہر سے آئے اور آنے کے بعد بیوی مسکرا کر اسے دیکھے تو شوہر کے غم شوہر کے دل کو دل. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا, مولا, بڑی اچھی جنت ہے لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا چاہتا ہے کیا ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی, مولا, میں جنت میں اپنا ساتھی چاہتا ہوں, جنت میں اپنا ساتھی. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب فرمائی. آدم علیہ السلام سو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو اللہ نے نکالا اور اسے عورت بنایا.
عورت کو پیدا فرمایا بائی پسلی سے عورت کو حضرت آدم علیہ السلام تسلیم نے اپنی آنکھ کھولی اپنے بغل میں یا سرحان کی کسی جمیل شیزہ کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ بات کر لی جائے آپ نے ارادہ کیا ہاتھ پکڑ لیا جائے آپ نے ارادہ کیا کہ اس سے بول چال کا سلسلہ جاری کیا جائے لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا آدم اجازت نہیں، واہ واہ بہت خوب، ابھی تم حوا سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ واہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تمہارا نکاح نہیں اور جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک تم آدم حوا سے بات نہیں بہت خوب، لیکن آج حالات کیا ہے؟ ایک انسان نے دوسرے انسان کو دیکھا کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ ہے۔ مسلمانوں جو دنیا میں کسی دوسرے کی بیٹی کی کسی دوسرے کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے تو حضرت علی کے بعد آقا یہ فرماتے ہیں کہ ہار ہے ہار، آج تم نے دوسری کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، کل تیری بیٹی کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ مسلمانوں حضرت آدم علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم اب تمہارا نکاح کرا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کرا دیا۔ حضرت حوا سے بات کا سلسلہ جاری کرنے کا ارادہ کیا، کلام کا سلسلہ جاری کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اے آدم تم اپنی بیوی کا مہر ادا کر دو، اے آدم تم اپنی بیوی کے مہر کو ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار تو نے میرے مہر کو کیا بنایا ہے؟ یا آسمانوں کی بلندی کو میرا مہر بنایا، زمین کی پستی کو میرا مہر بنایا، شمس و قمر کی قندیلیں میرا مہر بنائی ہے؟ کیا تو نے آسمان کی بلندی کو مہر بنایا، جنت کو میرا مہر بنایا ہے، زمین کی پستی کو میرا مہر بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم نہیں، ہم نے تمہارے مہر میں آسمان کی بلندی کو نہیں رکھا ہے، ہم نے تمہارے مہر میں ستاروں کی انجمن کو مہر میں نہیں رکھا ہے، ہم نے تمہارے مہر میں جنت کو نہیں رکھا ہے، جنت کے محلات کو نہیں رکھا ہے، ہم نے تمہارے مہر میں درود پاک کو رکھا ہے۔ اے آدم تم حوا کے ساتھ مل کر میرے پیغمبر پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تمہارے مہر کو ادا کر دیا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ ایک مسئلہ جب مہر کی بات کر رہی ہے، مسئلہ بعض لوگ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ نکاح کر لو اور مہر دینے کی ضرورت نہیں، نکاح کر لو مہر نہ دیا جائے۔ لیکن سنو فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی کا مہر نہ دینے کی نیت کر کے مر گیا تو قیامت میں وہ بلاکاریوں کے ساتھ اللہ یہاں پر مہر اتنا مانگا جائے تاکہ لڑکا بہن کے حضرت آدم علیہ السلام کی سلوک سے نور محمدی حضرت حوا کی رحم پاک میں آیا، یہاں تک کہ آقا کریم فرماتے ہیں میں پاک سلوکوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہی نور محمدی میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہے تو حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میری پیشانی میں نور محمدی چمکا ہے تو ایک مرتبہ میں خواب دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ عالم خواب میں تھا کہ میں نے دیکھا میری پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے، اس کی 4 سرے ہیں، ایک سرا آسمان کی بلندی پر
लगता है, दूसरा सिरा जमीन की पस्ती पर लगता है, एक सिरा मशरिक में है, एक सिरा मगरिब में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, वो रोशाकर इतनी चमक रही थी, इतनी चमक रही थी, इतनी रोशन थी कि उस जंजीर की रोशनी में सूरज की रोशनी भी मांद नजर आ रही थी। आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, वो जंजीर एक हरे भरे दरख्त की शक्ल में बदल जाती है, उसमें मेवे हैं, उसमें लजीज मेवे हैं, उस दरख्त से खुशबू नजर आ रही है, उसी दरख्त से दो बुजुर्ग दिखाई नजर, उस दरख्त से दो बुजुर्ग नमूदार होते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही दो बुजुर्ग नजर आते हैं, मैंने उनको देखा तो डर गया, मैं उनको देखा तो घबरा गया, मैंने उनको देखा तो मैं डर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जैसे ही वो मेरे करीब आते हैं, मैंने उनसे पूछा, तुम मुझसे लेना क्या चाहते हो, तुमसे मेरा ताल्लुक क्या है, तुम मुझसे लेना क्या चाहते हो। ए अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, उनमें से एक बुजुर्ग कहता है, मेरा नाम नूह नजीउल्लाह है, दूसरे ने कहा था मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए इब्राहिम ने खलीलुल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, तुम मुझसे लेना क्या चाहते हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से दोनों फरमाते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे पिछ पुष्ट से ये दरख्त निकला है, इस दरख्त की साए में हम आना चाहते हैं, इस दरख्त के साए में हम आना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घबरा कर बेदार हो जाते हैं। कुरैश के काहिनों को बुलाया, बुलाने के बाद कुरैश के काहिनों से इरशाद फरमाया था, ए लोगों, मैंने ये रात में ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कुरैश के काहिन जब सुनते हैं घबरा जाते हैं। कुरैश के काहिन बोलते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर ये ख्वाब वाकई में तुमने देखा है तो याद रखो, ये ख्वाब हमारे लिए बर्बादी का जरिया है, हमारे लिए हलाकत का सबब है, हमारे लिए बर्बादी का जरिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बोलो तो सही, तुम कहना क्या चाहते हो। तो अब्दुल मुत्तलिब से लोग बोलते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, अरे तुम्हारी नस्ल से अल्लाह एक ऐसे बच्चे को पैदा करेगा जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा, और वो पैगंबर पूरी दुनिया में तुम्हारे कबीले को भी रोशन करेगा, इस्लाम की तबलीग भी करेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्दुल्लाह की शरीफ में चमका। आपने सुना होगा बहुत सारे वाक़यात, पहले मेरे पैगंबर इस दुनिया में आए तो मेरे पैगंबर की ज़बान मुबारक कर रही थी, मेरे पैगंबर की ज़बान मुबारक जुम्बिश कर रही थी। हज़रत नबी कौनैन इस दुनिया में आए तो हमें और आपको याद करते हुए नजर आए, हमें और आपको याद किया है। लेकिन मेरे पैगंबर जब इस दुनिया से जा रहे थे तो मेरे पैगंबर अपनों को याद करते हुए जा रहे हैं, हमें और आपको याद करते हुए जा रहे हैं। लेकिन आज का मेरा नौजवान मेरे नबी की तालीमात पर अमल करता नजर नहीं आता है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, झूठ बुरी आदत है, इससे बचो। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, शराब हराम है, इससे बचो। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, जुआ खेलने से बाज रहो। आकाए करीम फरमाते हैं, ए लोगों, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ए लोगों, हर बुराई के रास्ते से बचो, हर बुराई के रास्ते से इज्तिनाब करो, हर बुराई के रास्ते से बचते नजर आओ। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे नबी का गुलाम कहलाने वाला, अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वाला, अपने आप को नबी का दीवाना कहलाने वाला, अपने आप को नबी का मस्ताना कहलाने वाला, अपने आप को नबी का चाहने का लाने वाला, वो इंसान आज झूठ बोलता हुआ नजर आता है, शराब पीता हुआ नजर आता है, जिना के अड्डों को आबाद करता हुआ नजर आता है, मस्जिदों को वीरान करता हुआ नजर आता है। वही नबी का दीवाना अब शराब का आदी बन जाता है, अपने माँ बाप को मारता हुआ नजर आता है, अपने भाई का गिरेबान पकड़ता हुआ नजर आता है, यतीमों का हक मारता हुआ नजर आता है, बेवाओं का हक मारता हुआ नजर आता है, दूसरों की जमीनों को हड़पते हुए नजर आता है, दूसरों पर जुल्म सितम करते हुए नजर आता है, दूसरों को मारता और सताता
بہت خوب میری خاطر اپنی زندگی قربان کر گیا، ایک بالشت کے چکر میں اپنے بھائی کے گریبان کو پکڑ لیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان طلوع فجر سے غروب شمس تک انسان اپنے دن کو گزارتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں جب وہ اپنے بستر پر سیدھا ہوتا ہے، سونے کی تیاری کرتا ہے، تو موت کا فرشتہ اللہ کے اس بندے کو پیروں سے لے کر کے سر تک سنتا ہے۔ ہر رات موت کا فرشتہ اللہ کے اس بندے کو سونگتا ہے۔ صحابہ کرتے ہیں سرکار کیوں سنتا ہے، سننے کا مطلب کیا ہے؟ واقعی فرماتا ہے یہ سنتا ہے کہ اللہ کے اس بندے نے دن کے اجالے میں کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اگر گناہ کیے ہیں گناہوں کا احساس کر لیتا ہے، اور اگر نیکیوں کی ہے تو اس انسان کے بدن کے اعضاء سے نیکیوں کی خوشبو کا احساس کرتا ہے۔ سنتا ہے موت کا فرشتہ، وہیں پر آتا ہے کریم فرماتے ہیں جب یہی بندہ مومن دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد جب قبر میں چلا جاتا ہے تو منکر نکیر سے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے جس کو رومات کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ جس کو رومات کہا جاتا ہے۔ کون سا فرشتہ؟ رومات۔ بتایا جاتا ہے رومات اس کا چہرہ اتنا نورانی چہرہ ہوتا ہے، اتنا نورانی چہرہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی قبر میں اس بندے کو اس فرشتے کے چہرے کے سامنے پھیکی نظر آتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں بندے کو اٹھا کر بٹھالتا ہے اور بندے سے کہتا ہے اللہ کے بندے دنیا میں جو تم نے عمل کیے ہیں ان عمل کو لکھنا شروع کر، ان عمل کو لکھنا شروع کر دے۔ وہ بندہ جب اتنا سنتا ہے گھبرا کر عرض کرتا ہے اللہ کے فرشتے میرے پاس قلم نہیں، میرے پاس کاغذ نہیں، میرے پاس روشنائی نہیں، میں لکھوں کس سے؟ فرشتہ کہتا ہے سولو اپنی انگلی کو قلم بنا لے، اپنے منہ کے تھوک کو سیاہ روشنائی بنا لے اور اپنے کفن کاغذ بنا لے۔ فرشتہ جب اتنا کہتا ہے وہ فرشتے کے منہ پر اپنے کفن پر اپنے اعمال لکھتا ہے کتنی نمازیں میں نے پڑھی تھی، کتنے روزے میں نے رکھے تھے، کتنی زکوٰۃ میں نے دی تھی، کتنا حج میں نے کیا تھا، کتنے میں نے مارا، سب کچھ لکھتا ہے وہ۔ آخر میں جب وہ اپنی نیکیاں لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے اپنا قلم روک لیا، فرشتہ بولتا ہے اللہ کے بندے رک کیوں گیا، لکھ۔ تو وہ فرشتہ عرض کر فرشتے سے وہ انسان عرض کرے گا، مردہ کہے گا پروردگار کے فرشتے اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اپنی برائیاں لکھ سکوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اپنی برائیاں لکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرشتہ اٹھاتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس کو مارتا ہے، اور جب وہ اس کو لگاتا ہے تو 70 گز وہ مردہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے، زمین کے اندر دھس گیا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دے گا، اے فرشتے اس کو نکالا۔ فرشتے کو فرشتہ نکالے گا، پھر اللہ کا وہ فرشتہ کہے گا اے انسان دنیا میں جو تم نے برائیاں لکھی وہ لکھ، اب وہ اپنی برائیاں لکھتا آئے گا، یہاں تک کہ ساری برائیاں لکھے گا، اس کے کفن پر لگا دی جائے گی اور اس کے گلے میں اس کے گلے میں لٹا دیا جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں پھر وہ انسان روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔
رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. رب فرمائے گا انسان میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر بھیجا, میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر بھیجا, بول تو نے جو جو کام کیے ہیں ان کاموں کو پڑھ کر سنا دے. واہ واہ بہت خوب. اور جب یہ سنا کر فارغ ہو جائے گا اپنی زبان کو روک لے گا, اپنی زبان کو بند کر لے گا, اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہونے دے گا. اللہ فرمائے گا اے انسان تو رک کیوں گیا, تو نے جو عمل کیے ہیں وہ بیان کر دے, تو نے جو اعمال کیے ہیں وہ بیان کر دے, جو اچھائیاں کی ہیں وہ بھی کر دے, جو برائیاں کی ہیں وہ بھی کر دے. وہ بندہ اچھائیاں بیان کرتے کرتے رک جائے گا, لیکن بیان برائیوں کا نمبر آئے گا. وہ انسان برائیوں کے لیے کہے گا اے پروردگار مجھے اب اپنے اعمال کو سناتے ہوئے شرم آتی ہے, تیری بارگاہ میں حیا آتی ہے, تیری بارگاہ میں شرم مجھے آتی ہے. اے مولا میں اپنے اعمال کو بیان نہیں کروں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے انسان کیوں آتی ہے, عرض کرے گا پروردگار میں نے دنیا میں زندگی گزاری, جو میں نے عمل کیے بیان کر دیا, اچھائیاں بیان کر دی, نمازوں کو بیان کر دیا, روزوں کو بیان کر دیا, حج و زکات کو بیان کر دیا. اے مولا اب میں نے جو شرابیں پی ہے بیان نہیں کر سکتا, میں نے نمازیں چھوڑی ہے بیان نہیں کر سکتا, ماں باپ کو ستایا ہے بیان نہیں کر سکتا, غریبوں کی مدد نہیں کی ہے بیان نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں آگے بڑھو اور میرے اس نافرمان بندے کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل فرما دو. اللہ اس کو داخل میرے پیارے نبی نے ہماری خاطر کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے. میرے پیغمبر اگر راستے سے گزرتے ہیں تو کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں, سرکار راستے سے گزرتے ہیں تو کوڑے ڈالے جاتے ہیں. میرے پیغمبر پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں, میرے پیغمبر پر اتیاچار کیا جاتا ہے, لیکن میرے پیغمبر ہمیں اور آپ کو نہیں بھولتے ہیں. میرے پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو یاد رکھا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آج سے ہی نمازوں کو پڑھنا شروع کر دو. اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آج ہی سے ہم برائیوں کا خاتمہ کرتے نظر آئے. آؤ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ملک الموت سے بات چیت کر رہے تھے, کلام کر رہے تھے, آپس میں بات چیت ہو رہی تھی. اللہ اکبر, آپس میں ہم کلام ہو رہے تھے. اسی اسنا میں ایک نوجوان تھا, اس نے نکاح کیا. اس نے سوچا اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری دے لے, اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دے لے, اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے لے. اس نے اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا. ساتھ میں لینے کے بعد دربار داؤدی میں پہنچتا ہے, سلام محبت پیش کرتا ہے, عرض کرتا ہے سرکار میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیا ہے. سوچا پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام محبت کو پیش کر لیا جائے. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا. وہ انسان سلام کر کے چلا جاتا ہے. موت کا فرشتہ بولتا ہے اے داؤد تم جانتے ہو اس کی عمر کتنی باقی رہ گئی ہے, اس کی زندگی کے کتنے ایام باقی رہ گئے ہیں, کتنے دن یہ اور گزارے گا, کتنے گھنٹے اور گزارے گا, کتنی سانسیں یہ انسان اس دھرتی پر لے گا. حضرت داؤد علیہ السلام عرض فرماتے ہیں اے موت کے فرشتے مجھے نہیں معلوم. اللہ کا فرشتہ عرض کرتا ہے اے داؤد یہ 6 دن کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا. اس کی بیوی تڑپتی رہ جائے گی, اس کے ماں باپ تڑپتے رہ جائیں گے, اعزاء و اقربا دوست و احباب آنسو بہاتے رہ جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام
السلام کو یہ سن کر ایک غم لاحق ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے اب موت کا فرشتہ چلا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اس کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے. 6 دن کا زمانہ گزرتا ہے, 1 سال کا, 1 مہینے کا زمانہ گزرتا ہے, 2 مہینے کا زمانہ گزرتا ہے, 1 سال کا زمانہ گزرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر وہی نوجوان آگے بڑھتا ہے, سلام محبت کو پیش کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں, موت کا فرشتہ بھی وہاں پر موجود ہے, موت کا فرشتہ وہاں موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی نے, حضرت داؤد علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا, کبھی اس نوجوان کو دیکھا. وہ نوجوان چلا جاتا ہے, موت کے فرشتے سے داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے موت کے فرشتے بول تو صحیح, تو یہ کہہ رہا تھا 6 دن کے بعد یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا, 6 دن کے بعد یہ دنیا کو خیر آباد کہہ دے گا, 6 دن کے بعد یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا, تم اس کی روح نکال لو گے. لیکن اے موت کے فرشتے بولو تو صحیح, 1 سال کا زمانہ ہے, یہ زمین پر چل رہا ہے, زمین پر پھر رہا ہے, زمین پر چلتا ہے, زمین پر پھرتا ہے, زمین پر کام و کاج کرتا ہے. اے موت کے فرشتے معاملہ کیا ہوا؟ تو موت کا فرشتہ اتنا سنتا ہے, سننے کے بعد موت کا فرشتہ کہتا ہے, اے داؤد سنو, اس کی عجیب کہانی ہے. جب یہ آپ کے دربار سے چلا تھا, اپنی بیوی کو ساتھ لیے چلا تھا, جنگل کے راستے میں پہنچا, ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ جنگل کے کنارے سے ایک نسوانی آواز گونجتی ہے. ایک بیوہ کی آواز گونجی تھی, ایک عورت کی آواز گونجی تھی, ایک بیوہ بولی تھی, انسان اپنے قدموں کو آگے نہ بڑھا, اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لے. اس نوجوان نے ایک نسوانی آواز سنی تھی, سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہا تھا, اے میری بیوی دیکھو تو صحیح, یہ کون عورت ہے, کون سی پریشانی نے اس کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے, کون سی مشکل نے اس کو لا کر کھڑا کر دیا ہے, کون سے مشکل حالات نے اس کو یہاں پر مانگنے پر کھڑا کر دیا ہے. اس کی بیوی جاتی ہے, جانے کے بعد اس کے قریب پہنچتی ہے, اس کی حالت غیر دیکھ کر افسردہ ہو جاتی ہے. اس کی حالت کو دیکھا, اس کا لباس پھٹا ہوا تھا, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا یہ ایک زمانے کی بھوکی ہو, ایسا لگ رہا تھا یہ بھوکی اور پیاسی ہو. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا, اے میری بہن بولو تو صحیح, تمہاری حالت یہ غیر کیسی ہو گئی ہے, اے میری بہن بولو, تم کون سی مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہو, کون سی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہو, کون سی ایسی مصیبت ہے جس مصیبت نے تمہیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اے مسلمان, اس اللہ کی بندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اپنی زبان کو کھولنا چاہا تھا لیکن اس کو نقاہت نے کھولنے نہ دیا, اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا چاہتی تھی لیکن کمزوری نے آگے بڑھنے نہ دیا. اس کی ایک جیب نکلتی ہے, وہ اللہ کی بندی بے ہوش ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بے ہوش ہو گئی, اور بے ہوش ہونے کے بعد جب وہ اللہ کی بندی بے ہوش ہو جاتی ہے, اس نے اس بیوہ عورت کو ہوش میں لانے کی کوشش کی, اور جب وہ ہوش میں آتی ہے اس کو دلاسا دینے کے بعد کہتی ہے, اے میری بہن بول تو صحیح, اپنی پریشانی کا اظہار تو فرما دے, اپنی مشکل کا اظہار تو فرما دے, اپنی پریشانی کا اظہار فرما. تیری بہن تیری مشکل کو دور کرے گی, تیری بہن تیری پریشانی کو دور کرے گی, تیری بہن تیری مشکل کا حل کرے گی. اس نے جب اتنا سنا, اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد کہا تھا, اے میری بہن, ایک زمانہ ہو گیا میرے شوہر کو اس دنیا سے گزرے ہوئے, ایک زمانہ ہو گیا میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے. اے میری بہن, اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں, وہیں پر اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی چھوڑی ہیں. اللہ اکبر. اس نے جب اتنا کہا, اس نے کہا آگے بولو, کہنا کیا چاہتی ہو. اس نے کہا, ایک زمانہ ہو گیا ہے, ایک زمانہ گزر گیا ہے, میں اپنے بچوں, اپنے شوہر کی پراپرٹی کو بیچ کر, اپنے شوہر کی پراپرٹی کو بیچ کر اپنے بچوں کی زندگی کو سنبھالنے لگی, اپنے بچوں کے پیٹ
बेटी आग को बुझाने लगी, अपने बच्चों की बेटी आग को बुझाती रही। एक जमाना हो गया, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, जमीनों जायदाद खत्म हो चुकी है, तमाम मालो मता खत्म हो चुका है, अब बाल मता खत्म हो चुका है। उसने कहा था, ए मेरी बहन सुनो, अब 3 या 4 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मेरे बच्चों को, मुझे बच्चों का फाका देखा ना गया, बच्चों की भूख को देखा ना गया, बच्चों की तड़प को देखा ना गया, बच्चों की मुश्किलात को देखा ना गया, बच्चों की तड़प को देखा ना गया। उसने कहा था, ए मेरी बहन, मुझे उन बच्चों की तड़प ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है, यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ, यहाँ आकर मैंने अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। ए मेरी बहन, अगर तेरे पास कुछ दौलत हो तो दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के पेट की आग को बुझा सकूं। ए मेरी बहन, अगर अल्लाह ने तुझे दिल दिया है तो उस अपने दिल दरिया दिली का मुजाहिरा कर, और मुजाहिरा करने के बाद तू, मेरी बहन, मेरे बच्चों की मदद कर दे। अल्लाह अकबर। उस बीवी बोलती है, जब मैंने इतना सुना, सुनने के बाद मेरी आंख से आंसुओं का दरिया जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर। उसने उसकी बीवी को, उसकी बीवी ने उसकी उस बेवा औरत का हाथ पकड़ा है, करीब में एक चश्मा बह रहा था, वहां पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उससे कहा था, ए मेरी बहन, इसमें गुस्ल करो। उसने अपना पोशीदा लिबास उतारा, उतारने के बाद उसने पोशीदा लिबास उतारा, उतारने के बाद उसने उसके पोशीदा लिबास को पहना, अपना नया लिबास उसको पहना दिया, अपने जेवरात उतारे, उतारने के बाद उस बेवा औरत के हवाले कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, ए मेरी बहन, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, ए मेरी बहन, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। अल्लाह अकबर। उसने जब इतना सुना, सुनने के बाद बेवा औरत ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, हाथ पकड़कर पर्दे की आड़ में अपने शौहर की बारगाह में लाती है। लाने के बाद अर्ज करती है, ए मेरी जिंदगी के सरताज, आपकी इजाजत के बगैर मैंने आपका जोड़ा इसे अता कर दिया है, आपकी इजाजत के बगैर मैंने आपके जेवरात इसे अता कर दिए हैं, आपकी इजाजत के बगैर मैंने अपना माल इस बेवा औरत के हवाले कर दिया है। ए मेरे शौहर, क्या तुम मेरे इस काम से खुश हो के नहीं हो? अल्लाह अकबर। वो बेवा औरत भी रो रही थी, और उसकी बीवी के आंखों में भी आंसू जारियो सारी थे। अल्लाह अकबर। उसने जब इतना सुना, उसने अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद कहा था, मेरे मौला, बड़ा अच्छा मेरी बीवी ने काम किया है, तेरी बंदी ने बहुत अच्छा काम किया है। ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी बीवी की मुश्किलात को दूर फरमा देना। मेरी बीवी के पास अगर कोई मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत को इस सदका नाफिला के तवस्सुल से दूर फरमा देना। अल्लाह अकबर। शौहर की दुआ की है, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब उसकी बीवी बोलती है, ए मेरी जिंदगी के सरताज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का आपसे पहला मुतालबा है। वो कहता है, सुनो, कौन सा मुतालबा है? क्या चीज मांगना चाहती हो? क्या चीज लेना चाहती हो? कौन सी चीज लेना चाहती हो? तो वो कहने लगती है, सरताज, कुछ घंटे पहले हमारा और आपका निकाह हुआ था, उस निकाह में जो महर मुतय्यन हुआ था, ए मेरी जिंदगी के सरताज, मुझे महर चाहिए, मुझे महर की रकम चाहिए। ए मेरी जिंदगी के सरताज, मैं अपनी इस बेवा बहन की परेशानी को नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। उसने जब इतना कहा, कहने के बाद उसने महर की रकम उसके हवाले कर दी। उसकी बीवी ने महर की रकम को लिया, लेने के बाद उस बेवा औरत के हवाले कर दिया था, और कहा था, ए मेरी बहन, जाओ, इससे तुम अनाज खरीदना, इससे तुम सब्जियां खरीदना, इससे तुम सब्जियां खरीदना, इससे तुम गल्ला खरीदना, इससे खाने पीने का सामान खरीदना। ए मेरी बहन, जब तुम दस्तरखान पर बैठना तो अल्लाह की बारगाह में एक ही दुआ करना। अल्लाह अकबर। बेवा औरत कहती है, ए मेरी बहन, कौन सी दुआ थी? कौन सी दुआ कराना चाहती हो? कौन सी दुआ का मुतालबा करती हो? कौन सी दुआ कराना चाहती हो? तो
اس نے کہا تھا اے میری بیوہ بہن، جب تم دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بٹھا لو، بٹھانے کے بعد تم دعا کر دینا اے اللہ تو میری اس بہن کے سہاگ کو سلامت رکھ جس نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بیوہ عورت نے جب اتنا سنا ہے اب وہ اپنے گھر کا راستہ اختیار کرتی ہے، راستہ اختیار کیا ہے۔ اب وہ بازار پہنچی، بازار سے غلہ خریدتی ہے، بازار سے سبزیاں خریدتی ہے۔ اب وہی بیوہ عورت کھانا پکا کر تیار کرتی ہے، دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں، سارے نابالغ بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ عرض کرتا ہے اے امی جان بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، امی اجازت دو تاکہ کھانا شروع کر دیا جائے۔ دوسرا بولتا ہے اے امی اجازت دو کھانا شروع کر دیا جائے۔ تیسرا بولتا ہے اے امی اجازت دو تاکہ کھانا شروع کر دیا جائے، لیکن ابھی ماں کی زبان خاموش ہے، ابھی ماں کی زبان خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اتنا کہا، اتنے میں ایک بیٹی کی سریلی آواز نکلتی ہے اے امی اجازت دے دو، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اے میری ماں ارے کھانے کے لیے اجازت دے دو، ارے کب تک ہم کھانے کے لیے تڑپیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا لیکن ابھی ماں کی زبان خاموش ہے۔ دوسری بیٹی نے کہا تھا اے امی جہان کب تک تڑپتے رہیں گے، کیا تم ہمیں اجازت نہیں دو گی؟ اے اماں یہ کھانا کیا ہمارا نہیں ہے؟ اے امی جان یہ کھانے کا مالک کوئی اور ہے، اے میری ماں بتاؤ تو صحیح کھانے کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی اس کی زبان خاموش ہے۔ ایک کم سن شہزادی کی آواز نکلی تھی، نکلنے کے بعد کہا تھا اے امی جان ہمیں دودھ بھی نہیں ملتا ہے تاکہ پیٹ بھر لیا جائے، اے امی جان ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملا تاکہ ہم پیٹ کو بھر لیں، اے میری ماں اب تم ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم کھانا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بچی کی آواز نے ماں کے دل پر زخم کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بلکتی ہے، ماں گریہ ازاری کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اپنی ننھی سی بچی کو گلے لگاتی ہے، فرماتی ہے میرے لال گھبراؤ نہیں، اے میری بیٹی گھبراؤ نہیں، اے میرے لال اللہ نے اس کھانے کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے، اے میری بیٹی گھبراؤ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں دسترخوان سے اٹھ جاؤ، سب کو دسترخوان سے اٹھاتی ہے، کہتی ہے میرے لال وضو کر لو، سب کو وضو کراتی ہے۔ کرانے کے بعد اس نے کہا تھا میرے لال شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، سب نے نماز ادا کی ہے۔ اب ماں کہتی ہے اے میرے لال دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاؤ، تمام بچے اور بچیاں دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ماں کہتی ہے اے میرے بچوں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں تم بھی اٹھاؤ۔ ان بچوں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ اٹھانے کے بعد ماں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اے پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے، اے میرے مولا تو کریم و غفور ہے، اے پروردگار تو ستار ہے، اے میرے مولا میں تجھ سے ایک چیز کا سوال کرتی ہوں، اے میرے مولا ایک دعا کرتی ہوں، اے پروردگار میری دعا کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس بیوہ عورت نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی تھی اے پروردگار ارے جس عورت نے میرے بچوں کے پیٹ کا انتظام کیا ہے، اے میرے مولا تو اس کے سہاگ کو سلامت رکھ لے، اے پروردگار اس کے شوہر کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے بیوہ عورت کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس انسان کی 6 دن کی زندگی کو 60 سال کی سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ 60 سال کی زندگی، موت کا فرشتہ کہتا ہے 6 دن جیسے 6 دن ہوا نکالنے کے لیے صلی اللہ نے فرمایا موت کے فرشتے ابھی اس کی روح کو مت نکال، میں نے اس کی 6 دن کی زندگی کو 60 سال کی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا فرشتے ارے 6 دن کی زندگی 60 سال کی زندگی کو میں نے بیوہ عورت کے بدلے میں بدلا، اے میرے فرشتے 10 سال کی زندگی میں اس کو اپنی طرف سے خوشی میں آتا۔
واہ واہ بہت خوب سبحان اللہ میرے مسلمانوں آخری پیغام یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ۔ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بہت زمانے میں بہت سی فتنے ہیں، زمانے میں بہت سی برائیاں ہیں۔ اگر تم نیک نہیں بنو گے، تم نیک نہیں بنو گے، ہر جگہ تم پیچھے جاؤ گے، ہر جگہ تم جلائے جاؤ گے، ہر جگہ تمہاری بےعزتیاں ہوں گی، ہر جگہ تمہاری ہماری بہنوں کی اس وقت کیا جائے گا۔ مسلمانوں یہی پیغام ہے، اس پیغام کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ اگر کوئی غریب تمہاری نظر کے سامنے سے گزرے تو تم اس کی مدد کرو، اس کی دعا لو، اور جب تم اس کی دعا لو گے اللہ پاک تمہاری اس غریب کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو چمکا دے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار میرے بولنے میں امدن تسدن لغون سہون جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں آقا کریم کے توسل سے معاف فرما۔ مولا کریم میرے بولنے کو اور ان کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔